علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے میری دعوت پر تشریف لانے والے جملہ مشائخ الزام پاکستان بر کے چاروں صوبوں اور آزاد کشمیر سمیت جتنے بھی احباب مشائخ الزام تشریف لائے ان کا اور بالخصوص جناب محمد عمران خان نیازی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور آج کے اس عظیم الشان مشائخ کنونشن میں تشریف فرما ہوئے۔ حضرات گرامی قدر، آپ تقریباً 2:30 بجے سے تحریک پاکستان کے حوالے سے علماء کرام کے خطابات سماعت فرما رہے ہیں۔ تحریک پاکستان میں اس دور میں حضرت قبلہ عالم امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری نے ایک جاندار کردار جو ہے وہ ادا کیا۔ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم پر جب لندن سے پاکستان آئے تو کراچی کا اجلاس ہوا۔ کراچی کے اجلاس کے بعد قائد اعظم نے کہا کہ میں جس مقصد کے لیے آیا ہوں مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہ مقصد جو ہے وہ آپ سے پورا ہو سکے۔ مجھے یہ بتایا جائے کہ پورے بر صغیر میں کوئی ایک شخصیت ہو جو فرد واحد ہو اور پوری ملت اسلامیہ اس پر متحد ہو اور پوری قوم اس کو تسلیم کرتی ہو۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے تو مجھے بتائیں، میں خود چل کر اس کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں۔ تو پھر نواب بہادر یار جنگ صدر مسلم لیگ اس دور کے، انہوں نے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب کا نام پیش کیا اور کشمیریوں کے لیڈر چودھری غلام عباس صاحب انہوں نے اس کو سیکنڈ کیا کہ جناب اس وقت پوری ملت اسلامیہ نے جن کو اپنا امیر منتخب کر لیا ہے وہ حضرت امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری ہے۔ تو حضرت قبلہ عالم امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری کو جب بتایا گیا کہ قائد اعظم آپ سے ملنا چاہتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ کراچی سے آ رہے ہیں تو میرے مہمان ہیں، میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں یہاں سے آگے سفر کر کے پہنچوں۔ لاہور میں تشریف لائے اور لاہور میں دونوں احباب کی ملاقات ہوئی۔ حضرت امیر ملت نے فرمایا کہ قائد اعظم جو کام تم کرنے جا رہے ہو وہ میرا کام تھا، پوری قوم نے مجھے اپنا امیر منتخب کیا، میں یہ سمجھتا ہوں میرا بوجھ تمہارے کاندھوں پر آن پڑا ہے، اس لیے میں اپنا فرض منصبی سمجھتا ہوں تمہاری مدد کرنا۔ اب تم آرام سے بیٹھو، میں پورے ملک کا دورہ کرتا ہوں۔ تو حضرت قبلہ عالم امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب نے پورے بر صغیر کا دورہ کیا اور قوم کو متحد کیا اور ان کو کہا کہ اس وقت اگر پاکستان بنانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تم قائد اعظم کے ساتھ ہو جاؤ، مسلم لیگ کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور سب سے پہلے آپ نے نعرہ دیا کہ مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ۔ میں اس مسلم لیگ کی بات کر رہا ہوں، آج کی مسلم لیگ کی کسی کی بات نہیں کر رہا۔ اس مسلم لیگ میں حضرت قبلہ عالم نے سب سے پہلے جو جھنڈا ہے پاکستان کا، یہ وہاں آپ نے کشمیر میں جو قائد اعظم کی دعوت کی نشاط باغ سری نگر میں، اس میں قائد اعظم کو جھنڈا دیا اور فرمایا کہ آج کے بعد جہاں بھی آپ نے جانا ہے یہ جھنڈا لے کے جانا ہے اور لوگوں کو بتانا ہے کہ اگر تم اسلام کے جھنڈے کے نیچے آنا چاہتے ہو تو یہ مسلم لیگ کا جھنڈا جو ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تو حضرت قبلہ عالم کے اس حکم پر قائد اعظم جہاں بھی جاتے چھوٹے چھوٹے 2 جھنڈے تھے۔ اس کے بعد بنارس سنی کانفرنس، جس کا یہ تسلسل میں سمجھتا ہوں کہ آج کی یہ کانفرنس جو ہے یہ بنارس سنی کانفرنس کا تسلسل ہے۔ بنارس سنی کانفرنس میں 6000 مشائخ الزام اور علماء کرام سٹیج پر موجود ہیں اور 5 سے 7 لاکھ کا اجتماع ہے۔ حضرت امیر ملت کو جب پتہ چلا کہ کچھ لوگ قائد اعظم کو کافر کہتے ہیں، کچھ اس کو مرتد کہتے ہیں، کچھ اس کو یہودیوں اور انگریزوں کا ایجنٹ کہتے ہیں، تو آپ اسٹیج پر پہنچے۔ مولانا نعیم الدین مراد آبادی اس سٹیج سیکرٹری تھے، ناظم اعلیٰ تھے، حضرت امیر ملت صدر تھے۔ تو حضرت قبلہ عالم نے سپیکر لیا اور سب سے پہلے خطاب فرمایا۔ آخری خطاب آپ کا 4 گھنٹے کا ہے جو چھپا ہوا ہے، یہ صرف 4-5 منٹ کا خطاب۔ آپ نے فرمایا لوگوں سن لو، تم قائد اعظم کو کافر کہتے ہو، کوئی اس کو مرتد کہتا ہے، کوئی اس کے جو ہے وہ دین پر آواز اٹھاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم قائد اعظم کو کافر کہتے ہو، میں اس کو اللہ کا ولی کہتا ہوں۔
اور آپ نے فرمایا کہ تم اپنی طرف سے کہتے ہو، میں اللہ کے قرآن سے کہتا ہوں۔ اور آپ نے آیت کریمہ پڑھی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اور اچھے عمل کیے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں لوگوں کی محبت ڈال دیتا ہے۔ آپ نے پورے مجمع سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ ہے تم میں سے کوئی شخص ایسا جس کے لیے 9 کروڑ مسلمانوں کے دل میں ایسی محبت ہو جو قائد اعظم کے لیے ہے؟ تو سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے، انہوں نے کہا کہ نہیں جناب۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری بات دوسری بھی سن لو، ہمیں انگریز کے ساتھ ایک مقدمہ تھا، ہم نے اس مقدمے کے لیے قائد اعظم کو منتخب کیا، اس کو کوئی امام نہیں بنایا، اس کو کوئی لیڈر اپنا جناب نکاح خان نہیں مقرر کیا، اور اس سے ہم نے نمازیں نہیں پڑھانی، اس سے کوئی دین کے مسئلے نہیں پوچھنے، لیکن جس دشمن کے ساتھ ہمارا اس وقت مقابلہ ہے اس کے لیے قائد اعظم سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے، اور میں نے قائد اعظم کو اپنا وکیل مقرر کیا ہے۔ اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں، چونکہ وہ تحریک پاکستان کا دور تھا اور آج تکمیل پاکستان کا دور ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں آج تکمیل پاکستان کے لیے جناب محمد عمران خان نیازی جو کردار ادا کر رہے ہیں، اور انہوں نے ریاست مدینہ کا جو اعلان کیا، وہ اس کی طرف جو سفر شروع کیا، اس کے بارے میں صاحبزادہ حمد رضا خان صاحب نے چند باتوں کا ذکر کر دیا کہ اسلام فوبیا کے متعلق، اور میں پوری قوم کو اور پوری ملت اسلامیہ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی جس شخص نے اقوام متحدہ میں پوری دنیا کے سامنے یہ بات ہمیں بتائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں ہے اور ان کی محبت ہمارے دلوں میں موجود ہے، یورپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جب تم حضور کی شان میں گستاخی کرتے ہو تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، تم اس شخص پر الزام لگاتے ہو، کچھ شرم اور حیا ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز یہ میری بات آج نوٹ کر لیں، یہ وارثین ممبر و محراب بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ وہی آستانوں کے اشخاص بیٹھے ہوئے ہیں جن کے آباء و اجداد نے تحریک پاکستان میں کردار ادا کیا۔ آج یاد کر لیں تکمیل پاکستان کے لیے جناب عمران خان نیازی وہی کردار ادا کرنے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز میں نے خان صاحب کو 5 مہینے پہلے ایک خط دے دیا تھا کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے اس مقصد کے لیے، اور وہ مقصد آپ سے ہی پورا ہونا ہے۔ دنیا بے شک جو مرضی کر لے، ادھر کا ادھر ہوتا رہے، لیکن آئندہ آنے والے وزیر اعظم عمران خان نیازی ہیں، اور ان سے اللہ نے جو کام لینے ہیں وہ ان سے ہی لینے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ مجھے چونکہ موقع نہیں ملتا، میں ان کو لیٹر لکھ کے بھیجتے رہتا ہوں، کچھ پیغامات مدینہ منورہ سے ملتے رہتے ہیں جو میں پہنچانے کی کوشش کرتے رہتا ہوں۔ خان صاحب یہ مشائخ الزام کا عظیم جمع غفیر پورے پاکستان سے یہ تشریف لائے ہوئے مشائخ الزام، ان کا آپ سے مطالبہ ہے اور دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں کہ جب آپ دوبارہ وزیر اعظم منتخب ہو جائیں، اور انشاءاللہ العزیز منتخب ہوں گے اور پوری قوت اور طاقت کے ساتھ منتخب ہوں گے، پھر آپ کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ اور حائل نہیں ہوگی۔ ان کا یہ مطالبہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا، محمد الرسول اللہ۔ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ یہ دستور ریاست جو ہے، نظام مصطفیٰ کا نفاذ جو ہے وہ لازمی ہے، اور اللہ نے شاید آپ سے وہ کام لینا ہے، اس لیے اللہ نے آپ کو دوبارہ منتخب کیا۔ اور جناب میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو مختلف بل پاس ہو رہے ہیں، اور اس حکومت نے جو بل پاس کیا، ہم یہ اتنے بڑے ہاؤس سے اس کی مکمل تردید کرتے ہیں، اور ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہو۔ اور قاضی خان صاحب سے یہ گزارش ہے کہ کے پی کے اور پنجاب میں آپ کی حکومت ہے، اور آپ ان کو بھی کہیں کہ یہاں اپنے حکومت میں پارلیمنٹ میں یہ اس بل کے خلاف جو ہے وہ قراردادیں جو ہے وہ منظور کریں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پنجاب کی حکومت نے ختم نبوت کے حوالے سے جو کردار پہلے بھی ادا کیا ہے،
اور اب بھی جو کردار ادا کیا جا رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے خان صاحب کا ہاتھ ہے، اور خان صاحب کی وجہ سے آج ختم نبوت کے حوالے سے ان کی جو مساجد ہیں ان پر لکھ دیا گیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، مشائخ الزام چونکہ پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت مشائخ الزام کا حصہ ہے، اس کے وارث وہ ہیں، اور پاکستان کی ملکی سرحدوں کی حفاظت پاکستان کی مسلح فورسز جو ہیں وہ کر رہی ہیں، وہ ان کا حصہ ہے۔ اس لیے جناب ختم نبوت کے حوالے سے بھی جو خان صاحب کا کردار ہے وہ اظہر من الشمس ہے۔ اس لیے حضرات گرامی قدر، میں خان صاحب کو بار دیگر مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کا مقدمہ لڑا ہے، اور انشاءاللہ العزیز ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ خان صاحب سے اللہ نے یہ کام لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی ناصر ہو۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ تمام احباب، مشائخ الزام، علماء کرام اور بالخصوص خان صاحب اور ان کی جملہ ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو ہماری دعوت پر تشریف لائے۔ حضرات محترم ابھی آپ سے مخاطب تھے آج کے آج کے کنونشن کے داعی اور صدر کنونشن۔ اب میں اپنے جس معزز مہمان کو دعوت خطاب دینے لگا ہوں ایک خاص شکوے کے ساتھ کہ محترم عمران خان صاحب، آپ کی زبان سے جس کا نام نکل جاتا ہے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ آج کے بعد آپ کی زبان پہ